بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص نماز عصر کے بعد یہ 3 تسبیح زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی اس بندے کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ بن مانگے وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں سے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کر کے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، دولت حاصل کرتے ہوئے، استو مقام حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رب کائنات اس عمل کو کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتا ہے، وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، رزق بھرنے کی بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ اور پھر تاحیات ساری زندگی اور پھر مرنے کے بعد اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو بھی ملتی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ساری زندگی میں کسی نے عمل بتایا ہو، اس کا آج آپ کو ایک خاص طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، کیونکہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات اترتی ہیں۔ اور ان خاص لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے یا کسی بھی دن عصر اور مغرب کے درمیان کریں گے، اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جمعہ کے دن اس کو کر لیں گے تو اس میں بھی بہت بہتری ہے، افضل ہے اور برکتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ ہفتے کو جو 7 دن ہیں، جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح قیامت کے بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ جمعہ کے دن کی بہت خصوصیات ہیں، ہم اس طرف نہیں بڑھتے، آپ کو عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ اس قیمتی عمل کو، اس قیمتی تسبیح کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور عصر کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر 21 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ رب کائنات سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رب کائنات سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جو مانگ رہے ہیں، رب کائنات میرے جاننے والے کو، میرے سبسکرائبرز کو، مجھے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو سب کچھ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرمائے، آمین۔ ہر ایک کی جائز دعاؤں کو حضور کا صدقہ، حضور داتا گنج بخش حجویری کا صدقہ، جن کا ابھی عرس آنے والا ہے، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آمین ضرور لکھ دیا کریں، کسی کی آمین کے صدقے رب کائنات سب کی جولیوں کو بھر دے۔ دوستو، وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اٹھ کر جانا چاہیں اور جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے عمل کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور عمل کے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور نہ ہی کسی سے بولنا ہے۔ جب آپ نے یہ 3 تسبیح مکمل کرنی ہے، 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 بار، آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا۔ دوستو، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کے زیادہ مسائل ہیں تو سب کچھ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ تو دوستو، اس وظیفے کو آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس کی ترتیب سے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور ہمیں اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ساری مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کہ میں رب کو خوش کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور رب کائنات میرے مقدر کو جیسا میں چاہتا ہوں اس طرح بنا دے گا، میرے مقدر کو بدل دے گا، میری مشکلات کو آسان فرما دے گا، میرے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرا رب بنا مانگے مجھے عطا فرمائے گا، اور رب بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندے اس کے بن جاتے ہیں، اور پھر بندہ جیسا جیسا تصور کرتا ہے، جیسا جیسا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ
ضرور اس بندے کو عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور شفا سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے اندر ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ بیمار پر پڑھیں تو رب شفا بھی عطا فرماتا ہے، گھر میں برکت کے لیے پڑھیں تو رب گھر میں برکت کرتا ہے، کاروبار والی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں پیدا کر دیتا ہے، کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، الغرض یہ سمجھنے کی جس بھی تصور کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رب کائنات آپ کو اسی کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اسی کام کے اندر رب کائنات آپ کو آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ دوستو، علامہ اقبال نے بھی یہ عمل کیا، اور علامہ اقبال کو آج کون شخص نہیں جانتا۔ علامہ اقبال اور داتا صاحب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحب اور علامہ اقبال کا جو بہت اہم اور قیمتی واقعہ ہے۔ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں اور آپ اس کو سن لیں تو یقین جانیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ داتا صاحب اور علامہ اقبال کی کیسی دوستی تھی۔ علامہ اقبال کا ان کے قریب ہی گھر تھا۔ علامہ اقبال فجر کی نماز داتا گنج بخش کے مزار پر ہی پڑھتے تھے، اور آپ کا ایک خادم تھا جن کا نام علی بخش تھا، اور ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتا تھا، جو بھی آپ کو کام ہوتا تو وہ کام کرتا تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے وصال کے بعد یہ واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ یہ پھر کسی ٹائم آپ سے واقعہ شیئر ضرور کروں گا۔ علامہ اقبال داتا گنج بخش کے مزار پر آ کر یہ عمل خود کرتے تھے۔ تو دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 تسبیح، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے 200 مرتبہ یہی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ سے 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ درود پاک 300 بار پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، یا پھر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں۔ یہاں درود تنجینہ پڑھ لیں۔ میں بھی آپ کو درود تنجینہ پڑھنے کا ہی کہوں گا۔ ویسے تو یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں، جمعہ کو اس کی زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کو عصر اور مغرب کے درمیان 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بن مانگے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانے سے ملے گی۔ 300 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں یاد تو پھر جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، وہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جو بھی خواتین و حضرات اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور اپنے لیے روحانی محفل میں دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ روحانی محفل میں آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کسی نئے عمل پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔